بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ آج چونکہ ہمارے اسکول کی 32ویں یوم تاسیس تھی، تو اس لیے جو ہے وہ بعض اسباق ہمارے رہ گئے، تو ان کا حرج نہ ہو اس لیے ہم نے آج کا جو ہے وہ لیکچر آن لائن بھی ریکارڈ کروا دیا ہے تاکہ آپ اس کو سن لیں۔ ہمارا آج کا جو سبق تھا اس میں کوشچن نمبر 11، 12 اینڈ 13، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 11 میں جو ہے مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا تھا، چونکہ ہمارا سبق قوم کے متعلق ہے، اتحاد اور اتفاق اور مل جل کر کام کرنے کے بارے میں نظم تھی جو ہم نے پڑھ لی تھی، تو اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں مضمون دیا گیا ہے، جس میں اقبال کا شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو قومیں ہوتی ہیں ان کی تقدیر ان کے افراد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہر فرد اپنی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مضمون آپ نے یوں لکھنا ہے، تو اگر اس مضمون کا ہم ایک عنوان بنا لیں تو یوں عنوان بنے گا کہ قوم کے نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خود ہم نے جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ اگر تو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے، قابل، ہنرمند ہوں گے، اچھے اخلاقیات پر مشتمل ہوں گے، تو ہماری قوم کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے نوجوانوں میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں، ٹھیک ہے، ان علمی معیار جو ہے وہ جس طرح کا زمانے کے مطابق ہونا چاہیے ویسا نہ ہو، ہماری اخلاقیات نوجوانوں کی ٹھیک نہ ہوں، تو یہ بات طے ہے کہ ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس کا جو مستقبل ہے وہ روشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے مضمون لکھ دینا ہے۔ تو یہ بہت آسان سا مضمون ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ قوم کا مستقبل کیسے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نوجوان ہی ہیں جنہوں نے آگے جا کے ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو اب ان میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ ان میں ایمانت، دیانت، ٹھیک ہے، اسی طرح اخلاقیات، اور اسی طرح علمی جو ہے وہ بلندی ہونی چاہیے۔ ہر فیلڈ میں، ہر جگہ جو ہے وہ مختلف طرح کے نوجوان ہمارے ہونے چاہیے جو اس قوم کو لے کر چلیں گے۔ تو اگر ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہوں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ جو ہے وہ کچھ باتیں آپ نے اس کے اوپر لکھ دینی ہے، تو آپ کا جو ہے وہ ایک اچھا سا مضمون تیار ہو جائے گا۔ آگے کوشچن نمبر 12 میں ہے کہ کہانی لکھنی ہے اتفاق میں برکت۔ نیچے انہوں نے جو ہے وہ کچھ ہمیں اس کا ہنٹ دے دیا ہے کہ کبوتروں کا ایک غول خوراک کی تلاش میں آسمان پر اڑ رہا تھا، ان میں ایک دانا کبوتر بھی تھا، یعنی عقل مند۔ تو کبوتروں کا غول ایک کھیت کے اوپر پہنچا تو انہیں کھیت میں دانے بکھرے ہوئے نظر آئے، اور ساتھ ہی انہیں جو ہے وہ پانی کا جو ایک پیالہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نظر آیا۔ تو کبوتروں نے سوچا کہ یہیں جو ہے وہ اتریں اور کھانا پینا، اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو دانے کبوتر نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بڑے اہتمام کے ساتھ نیچے دانے بکھیرے گئے ہیں اور پانی بھی رکھا گیا ہے، تو یہ کسی شکاری کا جال لگتا ہے۔ بہرحال یہ کہانی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن کبوتر جو ہے اس کی بات نہیں مانتے، وہ اتر جاتے ہیں۔ تو شکاری نے جو کہ جال واقعی لگایا ہوتا ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اب وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ایک ایک کبوتر جو ہے وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اٹھ سکتا۔ تو جو دانا کبوتر ہوتا ہے وہ انہیں جو کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کام مل کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مل جل کر اتفاق کے ساتھ ہم اکٹھا زور لگائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں، جب اکٹھے اڑتے ہیں تو جال کو بھی ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو مختصر سی کہانی جو ہے خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کہانی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، 6 کلاس میں بھی، 5 میں بھی۔ تو اسی کہانی کو جو یہاں یہ دی گئی ہے نا، یہ تو اسی کو آپ آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کہانی لکھ دینی۔ آگے کوشچن نمبر 13 میں جو ہے وہ ہمیں ایک عبارت دی گئی ہے
جس میں محاورات اور ضرب المثل استعمال کیے گئے ہیں، ان کو سمجھ کر ہم نے پڑھنا ہے، ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے. جیسے تو عبارت کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب بجلی آئی، تب بجلی آئی، آئے روز بجلی کی آنکھ مچولی ہمارے جذبات کو مشتعل کر دیتی ہے. آنکھ مچولی یعنی کہ ویسے تو آنکھ مچولی کھیل ہوتا ہے نا، جسے آپ چھپن چھپائی بھی کہہ دیتے ہیں. تو بجلی کا آنا جانا ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے. مشتعل کر دینا، ویسے تو مشتعل کرنا، روشن کرنا یا اشتعال انگیزی سے یہ لفظ بن نکلا ہے. جذبات کو گرم کر دینا، جس میں غصہ آ جانا انسان کو. تو آگے ہے جب دیکھو تب غائب، یعنی کہ جب دیکھو تب بجلی چلی جاتی ہے. بجلی والے بجلی کو کم اور ہم کو خوب جلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بجلی کو تو وہ کم جلاتے ہیں، بجلی کم بھیجتے ہیں، بلکہ ہم کو جلاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں غصہ دلاتے رہتے ہیں. بار بار درخواست کی کہ قوم کا احساس کرو، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، یعنی انہیں کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. یوں لگتا ہے ہماری گزارش بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. بھینس کے آگے بین بجانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں جس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ اس کو بات سمجھ آ رہی ہے، نہ اس کو بات کا فرق پڑ رہا ہے. آگے ہے کہ اب تو ہم بجلی کو اور بجلی ہم کو آنکھیں دکھاتی ہے. آنکھیں دکھانا کہتے ہیں کبھی کبھار ملنا. ٹھیک ہے، تو قسم کھا رکھی ہے کہ جب تنخواہ لیں گے تو سب سے پہلے سولر پینل اور سولر کا سامان خریدیں گے. قسم کھا رکھی ہے یعنی کہ اب یہ ہم نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اب سولر خریدیں گے. تو اس روز روز کی مصیبت سے جان چھڑانا ہی پڑے گی تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب جس چیز سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ چیز ہی نہ رہے تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ نے اس عبارت کو پڑھ لینا ہے. مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آسان سا سبق تھا. مزید اگر کسی بات کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ ہم منڈے سے اس کو مزید کلیئر کر لیں گے. تو اس کو آپ دھیان سے سنیں، اور ہوم ورک میں آپ نے مرکزی خیال کی جو ہے وہ تعریف لکھ دینی ہے، یہاں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو فی امان اللہ.